اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم students. I'm your teacher Slim Yusuf and it's my lecture number 12 for the students of BScs 6th semester. My subject is technical and business writing and today my topic is speaking effectively. تو اسٹوڈنٹس یہ میرا 12واں لیکچر ہے. اپنے وعدے کے مطابق میں ریمیننگ ٹاپکس کو کور کر رہا ہوں. جو ٹاپکس میں کور نہیں کر سکا, لیکچرز کی لمٹ ختم ہو گئی تھی لیکن ٹاپکس باقی تھے, میں انہیں کور کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ بھی اسی طرح سے ایمانداری سے پڑھیں گے جیسے میں آپ کو ایمانداری سے سلیبس کمپلیٹ کروا رہا ہوں, کور کروا رہا ہوں. آپ بھی اس کو توجہ سے پڑھیں گے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی اسپیکنگ افیکٹولی. آئیے اللہ کے پاک نام سے اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں. اس میں ہم پڑھیں گے کہ جب ہمیں بات کرنا ہے, بولنا ہے, تو ہاؤ ٹو اسپیک افیکٹولی. یہاں پر بات کرنے اور بولنے سے مراد دوستوں کی محفل میں یا گلی محلے میں بولنا مراد نہیں ہے. یہاں مطلب ہے کسی انٹرویو میں بولنا, یہاں مطلب ہے کسی پریزنٹیشن میں بولنا, کسی تقریر میں بولنا. Effectively speaking means being able to say what you want to say in such a way that it is heard and acted upon. تو افیکٹو اسپیکنگ کا مطلب ہے کہ اپنی بات کو آپ نے اس طرح سے کہنا ہے کہ سننے والا آپ کی بات کو سنے, اسے سمجھے اور پھر اس پر عمل بھی کرے. Whether you are talking to a major conference about a new scientific discovery, your children about their behavior, or your boss about a pay rise, you need to be able to speak effectively. تو چند ایگزامپلس دی گئی ہیں, مثالیں دی گئی ہے کہ آپ کو کسی بھی فورم پر بولنا ہو, وہ کوئی سائنٹیفک ڈسکوری سے متعلق آپ اپنا آرٹیکل انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, اپنے بچوں سے بات کر رہے ہیں, اپنے باس سے بات کر رہے ہیں, آپ کا وے آف کانورزیشن بڑا افیکٹو ہونا چاہیے. افیکٹو اسپیکنگ اسکلس آر انڈیڈ یوزفل ان کنورٹنگ کلیئر یوزفل تھاٹس اور آئیڈیاز ٹو اسپوکن ورڈس. اب افیکٹو اسپیکنگ اسکل کیا کرتی ہے؟ آر انڈیڈ یوزفل, یہ بڑی کارآمد ہوتی ہے ان کنورٹنگ کلیئر یوزفل تھاٹس اور آئیڈیاز ٹو اسپوکن ورڈس. آپ کے آئیڈیاز کو, وہ آئیڈیاز جو آپ کے ذہن میں موجود ہیں, ان کو لفظوں کی صورت میں دوسرے بندے تک پہنچانے میں اور کلیئرلی واضح طور پر پہنچانے میں بڑا مؤثر ثابت ہوتی ہیں. The words can be nutritious foods for the listeners, اور آپ کے الفاظ سننے والوں کے لیے خوراک کی حیثیت رکھتے ہیں. مائنڈ اینڈ ہارٹ, سننے والے کے دماغ کے لیے, دل کے لیے خوراک کا کام کرتے ہیں اگر آپ کے الفاظ اچھے الفاظ ہیں اور اگر آپ کی بات مؤثر انداز میں دوسرے شخص تک پہنچ رہی ہے. A good speaker, not only a professional speaker, is also a good thinker. کہا گیا کہ جو بھی کوئی اچھا اسپیکر ہے, جو بندہ اچھے طریقے سے بول لیتا ہے, حقیقت میں وہ ایک اچھا تھنکر بھی ہے, کیونکہ فرسٹ یو تھنک اینڈ سیکنڈ یو اسپیک. A skillful fluent tongue is میگنیٹک, پاورفل اینڈ انسپریشنل. کیونکہ جو ایک اسکلفل زبان ہے وہ بڑی میگنیٹک ہے, وہ بڑی پاورفل ہے, وہ دوسروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. گین فرینڈس, ڈیولپ چیئر, ڈیولپ charisma and attract success through speaking. There is power in words. تو اس پیراگراف کو کنکلوڈ کیا گیا, نتیجہ یہ نکالا گیا کہ there is power in words, کے الفاظ میں بڑی طاقت ہوتی ہے. Boosting your oral communication skills method 1. تو اگر آپ کو اپنی oral communication skills کو بڑھانا ہے, اسپیکنگ کو افیکٹو بنانا ہے, تو اس کا فرسٹ میتھڈ ہم دیکھتے ہیں. بی نالجیبل اباؤٹ لینگویج. آپ کو اپنی لینگویج سے متعلق نالج ہونا چاہیے. یو آر اور یو ہیو بین ان اسکول
The first step to being a good speaker is to be knowledgeable about your language. Presumably English in this case, study English, especially grammar, so that it will be natural for your tongue to speak English. To be fluent and accurate, understand the structure of the language as well as its proper usage. تو کہا گیا کہ اگر آپ کو ایک اچھا اسپیکر بننا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی زبان پر عروج حاصل ہونا چاہیے، مکمل گرفت ہونی چاہیے، آپ کو گرامر کے اتار چڑھاؤ کا علم ہونا چاہیے، الفاظ کا تلفظ، ان کی پروننسیشن کا آپ کو علم ہونا چاہیے، جبھی آپ ایک اچھے اسپیکر بن سکتے ہیں. یو کی ناٹ بی گڈ ان انگلش اف یو ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. اور اگر ان چیزوں کا آپ کو علم نہیں تو آپ ایک اچھے اسپیکر نہیں بن سکتے. اف یو آر اے اسٹوڈنٹ پے اٹینشن ٹو یور انگلش کلاس. سراؤنڈ یور سیلف ود انگلش، ریڈ انگلش بکس اینڈ واچ انگلش موویز. اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے پاس بڑا اچھا موقع ہے، اپنی انگلش کی اسٹڈیز پر توجہ دیجیے، اپنی کتابیں پڑھیں، دوستوں سے تبصرہ کریں. اور یہ جو لاسٹ پہ لکھا ہے کہ واچ انگلش موویز، اس کو میں ریکمینڈ نہیں کرتا، اس طرف نہ جائیے گا. یوز پراپر اینڈ اسموتھ آرٹیکولیشن اینڈ پروننسیشن. دوسرا پوائنٹ پروننسیشن کا آ جاتا ہے، جیسے میں نے اوپر بھی ذکر کیا تھا کہ آپ کو الفاظ کے پروننسیشن کا علم ہونا چاہیے. A clear and correct pronunciation is appropriate and easily understood. اگر آپ کی پروننسیشن صحیح ہے، کلیئر ہے، تو آپ کے الفاظ دوسرے لوگ آسانی سے سمجھ پاتے ہیں. However, bad pronunciation is like an annoying monotonous sound of a machine. لیکن اگر آپ کی پروننسیشن صحیح نہیں ہے، آپ کے الفاظ کا تلفظ صحیح نہیں، تو آپ کا بولنا بالکل ایسے ہے جیسے کسی مشین کی بے ہنگم روکھی پھیکی آواز ہے. فیملیرائز یور سیلف وتھ فونیٹکس. لہٰذا اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی زبان کی فونیٹکس کے علم کو حاصل کریں. فونیٹکس از concerned with the production of speech sounds. اس کا تعلق ہوتا ہے sound سے and their representation in writing. For example, is the sound A as U in, but the A is in the A of apple. Apple. یہ سینٹینس آپ کو شاید سمجھ نہ آئے اگر آپ نے فونیٹکس فونولوجی نہیں پڑھ رکھی، کیونکہ یہ انگلش لینگویج میں، لینگویج سکلز میں ایک بہت بڑا سمندر ہے. فونیٹکس فونولوجی ماسٹرس ڈگری کے لیول کا نالج ہے، اس میں باقاعدہ ماسٹرس، ایم فل اور پی ایچ ڈی کیا جاتا ہے، لہٰذا میں اس کی گہرائی میں نہیں جا رہا، یہ صرف ایک اگزامپل ہے. Moreover, in articulating freely move your mouth, jaws, tongue and cheeks to produce sounds. کہا کہ جب آپ پریکٹس کریں تو اپنی زبان کو، جبڑوں کو استعمال کریں اور ان کو حرکت دیں. ڈونٹ جسٹ اسپیک ود اے اسمال ماؤتھ. منہ کو دبا کر نہیں بولنا، کھل کر بولے. اف اے ساؤنڈ از اے اسٹریچ ساؤنڈ، اسٹریچ یور ماؤتھ. اف دا ساؤنڈ از شارٹ، کیپ اٹ شارٹ. یعنی اگر ایک لفظ میں اسٹریچ ہے، دباؤ ہے، تو صحیح قدرتی دباؤ کے ساتھ اس کو پروناؤنس کریں. کوئی لفظ شارٹ ساؤنڈ والا ہے تو اس کو شارٹ رکھیں. جو نیچرل ساؤنڈ ہے اس کے ساتھ قدرتی تلفظ کے ساتھ لفظوں کو پروناؤنس کریں. اپنی طرف سے نئی پروننسیشن مت بنائیں. اسپائر ساؤنڈز دیٹ آر مینٹ ٹو بی. اوکے، اس پوائنٹ کو میں، پروننسیشن والے پوائنٹ کو یہاں چھوڑ کر اگلے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، کیونکہ آگے یہ ساری اس کی ایگزامپلس ہیں، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا. ٹائم از شارٹ، ویسے بھی یہ ایکسٹرا لیکچر ہے. میک یوز آف انفلیکشن. ڈونٹ وری اف یو اسپیک ٹو ہائی اور ٹو لو سم ٹائمس. افیکٹولی اسپیکنگ از آلسو لائک سنگنگ. تو آپ کو انفلیکشن کا استعمال کرنا. انفلیکشن کیا ہے؟ کبھی آپ کا لہجہ، آپ کے لہجے میں اتار ہے، کبھی چڑھاؤ ہے، کبھی آواز مدھم ہے، کبھی تیز ہے. تو جو شخص بڑا افیکٹولی بول رہا ہے اس کا بولنا بھی سنگنگ جیسا ہوتا ہے، اس میں ترنم آ جاتا ہے. اف دا ساؤنڈ از ناٹ ویئرنگ آف ہائی ٹون اینڈ لو ٹون اٹ ول ساؤنڈ ڈل بورنگ. کہا گیا کہ اگر آپ کی ساؤنڈ میں، آپ کے بولنے کی رفتار میں لو ٹون اور ہائی ٹون نہیں ہے تو اس کا آپ کو نقصان ہوگا. انٹروڈکشن ہیلپس یو شو یور فیلنگس اباؤٹ واٹ یو اسپیک. اور اگر آپ اپنے ٹاپک کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو اس سے آپ کو مدد ملتی ہے لوگوں کو سمجھانے میں کہ آپ بات کیا کرنے جا رہے ہیں. thus you can have emotional relationship with your listener اور audience. اس طرح سے اگر آپ اپنے ٹاپک کو شروع میں انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں
تو آپ کا ایک لنک، ایک ایموشنل سا تعلق بن جاتا ہے اپنے سننے والوں کے ساتھ. انٹروڈکشن indicates you are sure about what you say. If you are asking, angry, commanding, suggestion and so forth. یعنی جب آپ اپنے ٹاپک کو انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں تو آپ میں کانفیڈنس آ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور سننے والا بھی آپ کے انداز سے امپریس ہوتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ جو بات کرنے جا رہا ہے وہ اس کے اتار چڑھاؤ کو سمجھتا ہے. اچھا آگے انسٹرکشن ہے جی ہمارے لیے انفلیکشن سے متعلق. وہ کیا ہے کہ جیسے کہ یہ میرا کرسر جہاں پہ ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ میک یوز آف انفلیکشنس، یہ ہیڈنگ تھی ہماری. تو انفلیکشنس کیا ہے وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. ٹرائی ٹو اسپیک ود ویریشنز آف پچ، اپنی پچ میں ویریشن لائیں. ویریشن کیا ہے؟ کبھی مدھم آواز میں بولیں، کبھی بلند آواز میں بولیں. ایز یو اسپیک ڈسکورس ان نارمل ٹون، اپنے لہجے کو نارمل رکھیں، بہت چلا کر نہیں بولنا، بہت مدھم بھی نہیں بولنا کہ سننے والے کو سمجھ ہی نہ آئے. دین shift to high tone for some emphasis and low tone for a serious tone that can make your listener listen more attentively. You must not stick to one tone. آپ کا لہجہ بالکل ایک لیول پہ نہیں جانا چاہیے، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہنا چاہیے. بٹ میک شیور دیٹ یو یوز انٹونیشن اپروپریٹلی ٹو میچ واٹ یو آر سیئنگ. ہاں البتہ آپ کا ساؤنڈ، آپ کی انٹونیشن، آپ کا لہجہ آپ کے ٹاپک کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کی بات کے مطابق ہونا چاہیے. مزاحیہ بات کو آپ غصے والے لہجے میں بیان کریں گے تو اس کا مزاح ختم ہو جاتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں جی، اسپیڈ اپ اینڈ سلو ڈاؤن. کبھی رفتار پکڑیں، کبھی آہستہ بات کریں. دا ریٹ اور ہاؤ فاسٹ اور سلو یو اسپیک از آلسو امپورٹنٹ. آپ کتنی رفتار سے بولتے ہیں، کتنا مدھم بولتے ہیں، یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اوائڈ اسپیکنگ ود ون ٹون اینڈ ون ردم. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہی لہجہ، ایک ہی ردم، ایک ہی پچ اچھی نہیں ہوتی. aside from inflection, your rate in speaking makes you sound enthusiastic. اس کے علاوہ آپ کی آواز میں، آپ کے لہجے میں جو انفلیکشن ہے، جو اتار چڑھاؤ ہے، وہ آپ کو انتھوزیسٹک بناتی ہے، آپ کو جوش دلاتی ہے. اور اگر آپ ایک ہی رفتار کے ساتھ بولتے چلے جائیں گے، آپ کی آواز میں، آپ کے لہجے میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا تو سننے والے بھی بور ہو جائیں گے. اب اس سے متعلق ہمیں انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ اسپیکنگ ٹو فاسٹ بٹ اسٹل انڈرسٹینڈیبلی ول میک یو ساؤنڈ الائیو. اگر آپ تیز بول رہے ہیں لیکن اتنا تیز کہ سننے والوں کو سمجھ آئے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ لائیولی ہیں، زندہ دل ہیں. یور لسنرز ول فوکس مور ٹو واٹ یو سے بیکاز دا فلکچویشن اسپیچ گیٹس دیئر ہیڈ مطلب ہوتا ہے توجہ. تو اگر آپ ذرا بلند آواز میں، زوردار آواز میں بولتے ہیں، بلند آواز سے مراد چلانا نہیں، اگر آپ زوردار آواز میں بولتے ہیں تو سننے والے آپ کی بات پر توجہ دیتے ہیں. اینڈ دے ول ٹرائی ٹو کیچ یور ورڈس، آپ کے لفظوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اسپیکنگ ٹو سلولی میکس یور ساؤنڈ سیریس اینڈ امفیٹک. لیکن اگر آپ بہت سلو بولتے ہیں تو آپ کے انداز میں سنجیدگی آ جاتی ہے. لسنرز ول ہیئر ایچ ورڈ اینڈ انڈرسٹینڈ اٹ. سننے والے ایک ایک لفظ کو سن کر سمجھتے ہیں. یعنی اگر آپ تیز بول رہے ہیں تو آپ کی رفتار کے ساتھ ساتھ چلنے کی، جلدی سے بات کو سمجھنے کی، کیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر آپ مدھم سلو بات کریں تو آپ کے ایک ایک لفظ کو سمجھ کر اس کی گہرائی میں اترتے ہیں. وین یو گیو اے پاز، جب آپ ٹھہرتے ہیں، ایٹ دا مومنٹ آف سائلنس دے ول ریفلیکٹ آن واٹ یو سیڈ. اگر آپ بولنے کے دوران ایک لمحے کے لیے ٹھہرتے ہیں تو جو کچھ آپ نے پیچھے کہا ہے وہ اس کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں، دوبارہ سے یاد کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں. thus your listeners will feel they are really involved and they will come to think on the subject being talked about. اس طرح سے جو سبجیکٹ آپ ڈسکس کر رہے ہیں وہ اس میں توجہ لیتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں. پریکٹس دا پیئر. اب یہ ہے کہ سب کچھ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پریکٹس کرنا ہے. ڈونٹ اونلی اسٹڈی دوز بٹ اپلائی اینڈ پریکٹس. صرف اسٹڈی کرنا بہت نہیں ہے، آپ کو اپلائی کرنا ہے اپنے نالج کو، اس کی پریکٹس کرنا ہے. پروننسیشن، آرٹیکولیشن، انفلیکشن، ریٹ، ان سب کچھ کی پریکٹس کرنا ہے آپ کو. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بولیں، تقریر کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کے لہجے میں اتار چڑھاؤ کہاں آتا ہے، کون سے
अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन सही है, कौन से अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन गलत है. विद योर knowledge of how to use good English, implement it with the skills emotion above. और आपकी इंग्लिश का नॉलेज अगर अच्छा है तो उसको भी इसमें इम्प्लीमेंट करें. स्पीक विद गुड आर्टिकुलेशन, स्पीक विद द अप्रोप्रिएट वॉल्यूम. आपका आर्टिकुलेशन भी सही होना चाहिए, आपका वॉल्यूम भी मुनासिब होना चाहिए. स्पीक क्लियरली, वाजिल फास्ट में बोलें. दिस वे यू विल साउंड एजुकेटेड एंड स्किल्ड. अगर आप इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे तो पता चलता है कि आप तालीम याफ्ता हैं, आप में स्किल है, महारत है. कंबाइन इन्फ्लिक्शन एंड रेट्स टू क्रिएट अ melody as you speak, and so your listeners will get hooked. As you boost your pair, you will sound interesting, confident, smart, skilled, charismatic and effective. तो अगर आप इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, इनको साथ साथ चलाते हैं, प्रैक्टिस द पेयर. तो पेयर किस चीज़ के हैं जनाब? आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी आर्टिकुलेशन, आपकी इन्फ्लिक्शन, आपके लहजे का उतार चढ़ाव, आपका तलफ़ुज़, ये सारी चीज़ अगर बराबर बराबर चलेगी, सही सही चलेगी, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस हासिल होगा. आप लोगों की नज़रों में स्मार्ट दिखेंगे, स्किलफुल दिखेंगे, क्रिस्मेटिक, बड़े अट्रैक्टिव हो जाएंगे और इफेक्टिव आपकी बात में वजन आ जाएगा. गेट सम आर्टिकल्स टेक्स्ट इन बुक्स एंड रीड देम. इस मकसद के लिए आपको कुछ किताबें पढ़ना होगी, कुछ आर्टिकल्स पढ़ना होंगे. देन रीड इट वाइवा वॉइस ऑरली, फिर इनको बोलें. एंड अप्लाई द पेयर, रिकॉर्ड योर सेल्फ स्पीकिंग एंड चेक इट. इफ़ यू डिड इट वेल, प्रैक्टिस. अपनी ही तकरीर को रिकॉर्ड करें, फिर उसको सुने और देखें कि आप सही हैं या गलत हैं. आगे आ जाते हैं जी, बीइंग अ गुड स्पीकर मेथड. अब आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है, इसका सेकंड मेथड क्या है? तो फर्स्ट मेथड में हमने क्या पढ़ा, उसका एक ओवरव्यू लेते हैं ताकि बात की समझ आ जाए. फर्स्ट मेथड में बूस्टिंग योर ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स. मेथड वन में हमने पढ़ा जी, बी नॉलेजेबल अबाउट योर लैंग्वेज. आपको अपनी ही लैंग्वेज से मुतल्लिक इल्म होना चाहिए, इसकी प्रोनाउंसिएशन का इल्म होना चाहिए. थर्ड हमने पढ़ा कि इन्फ्लिक्शन, उतार चढ़ाव का इल्म होना चाहिए. चौथे नंबर पे पढ़ा कि स्पीड अप एंड स्लो डाउन, कभी रफ्तार को बढ़ाना है, कभी कम करना है. और आखिर में हमने पढ़ा प्रैक्टिस द पेयर. इस सब कुछ की आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी. अब सेकंड मेथड पे आ जाते हैं. सेकंड मेथड कहते हैं बी अ गुड लिसनर. अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो उससे पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा. दूसरों की बात को सुने, टीवी पर तबसरे सुने, बुजुर्गों की बात को सुने, टीचर्स को सुने, विद पेशेंस, सब्र के साथ सुने. अ गुड स्पीकर इज अ गुड लिसनर. एक अच्छा बोलने वाला पहले एक अच्छा लिसनर होता है. एंड अ गुड लिसनर लिसन्स टू गुड स्पीकर्स. और एक अच्छा लिसनर कौन है? जो अच्छे मुकर्रर की बातें सुनता है, ऊट पटांग नहीं सुनता, वो गाने नहीं सुनता, वो अच्छे स्पीकर्स को सुनता है, अच्छे मुकर्रर तकरीर करने वालों की तकरीर सुनता है. दिस मीन्स यू शुड ऑब्जर्व हाउ गुड स्पीकर्स, दे कैन बी पब्लिक स्पीकर्स, मिनिस्टर्स, pastors, priests, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, टीचर्स, रिपोर्टर्स, पॉलिटिशियंस, कुछ भी हो सकते हैं. जो अच्छे स्पीकर्स हैं उनको सुनिए. हाउ डू दे प्रोनाउंस ईच वर्ड क्लियरली. इस बात पर तवज्जो दें कि वो अल्फाज को कैसे प्रोनाउंस करते हैं. हाउ डू दे यूज वेरिएशंस ऑफ टोन. उनकी टोन में जो, उनके लहजे में जो वेरिएशन है, जो तब्दीली है, जो उतार चढ़ाव है, उस पर तवज्जो दें वाइल स्पीकिंग, बोलने के दौरान में. व्हाट इज देयर एक्सेंट, उनका लहजा क्या है. इज इट अमेरिकन, ब्रिटिश, पोश, स्टैंडर्ड इंग्लिश, एटसेट्रा. हैव योर मॉडल्स एंड गेट आइडियाज फ्रॉम द वे दे स्पीक. अपना एक मॉडल तैयार करें, फिर उनसे मुतलिक आइडियाज हासिल करें. बट बी योर सेल्फ एंड हैव योर ओन यूनिकनेस. लेकिन इस सब कुछ के साथ बड़ी अच्छी बात की थी, बी योर सेल्फ. अपनी ज़ात को नहीं दबा देना, किसी की नकल नहीं करनी. दूसरों को सुने, दूसरों को ऑब्जर्व करें, प्रैक्टिस हासिल करने के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए. जो लेकिन जो आपका नेचुरल स्टाइल है, आपने अपने नेचुरल स्टाइल में बोलना है. तारिक अजीज़ की नकल करके हर बंदा तारिक अजीज़ नहीं बन सकता, हर बंदा मुस्तनसर हुसैन तारिर नहीं बन सकता. आप जो हैं अली, असगर, असलम, आयशा, आमना, जो भी हैं वही रहे. अपने आप को नहीं दबा देना, अपने आप को नहीं मार देना. दूसरों को सुने, सिर्फ प्रैक्टिस हासिल करने के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए. ओके, बिसाइड इसके अलावा गुड लिसनर्स डोंट ओनली लिसन टू एक्सपर्ट्स,
جو اچھے لسنرز ہیں وہ نہ صرف ایکسپرٹس کو سنتے ہیں، دے آلسو لسن ٹو نارمل پیپل، عام لوگوں کی بھی بات سنتے ہیں. اف یو لسن ٹو ادرس اینڈ گیو دیم چانس ٹو اسپیک یو ول گین رسپیکٹ ان ریٹرن، دے ول لسن ٹو یو ایز ویل. کیونکہ اگر آپ دوسروں کی بات سنتے ہیں تو آپ ان کی نظروں میں محترم ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑے تحمل سے بات سنتا ہے. اگر آپ ان کی بات سنتے ہیں وہ بدلے میں آپ کی بات سنیں گے. تو اس میں اگلی چیز آ جاتی ہے پروجیکٹ کانفیڈنس. اپنے اعتماد کو خود بڑھانا ہے، آپ نے اپنے آپ میں اعتماد لانا ہے. پروجیکٹ کانفیڈنس، یور کانفیڈنس از ریفلیکٹڈ آن ہاؤ یو اسپیک. اب جس انداز میں بولتے ہیں نا وہ انداز آپ کو کانفیڈنس ہے. اینڈ افیکٹو اسپیکر از کانفیڈنٹ. تو جو ایک افیکٹو اسپیکر ہوتا ہے وہ بڑا کانفیڈنٹ، بڑا پر اعتماد ہوتا ہے. ڈونٹ لوز یور لسنرس انٹرسٹ اینڈ ٹرسٹ وین یو اسپیک. تو جب آپ بولنا شروع کریں تو اپنے لسنرس کا انٹرسٹ بنائے رکھیں، ان کو ان کا انٹرسٹ کھو نہیں دینا، ان کا اعتماد قائم رکھنا ہے. اوور کم سوشل انزائٹیز ان اسپیکنگ ان فرنٹ آف پیپل. تو لوگوں کے سامنے بولنے میں جو انزائٹی، جو جھجک، جو تشویش ہوتی ہے اس پر قابو پا کر رکھیں. اف یو ہیو اٹ، اگر کوئی جھجک ہے تو اس پر قابو پا کر رکھیں. پروجیکٹ اے اسٹرانگ وائس شوئنگ دیٹ یو کین اسپیک افیکٹولی. اپنی آواز کو مضبوط رکھیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ واقعی بول سکتے ہیں. اینڈ یو نو وٹ یو سے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا بول رہے ہیں. مائک پر آ کر بیہائنڈ دا روسٹم بڑے بڑے بوکھلا جاتے ہیں. یو شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. ایسا نہیں کرنا. وائڈن یور ویکیبلری. اس کے لیے ضروری ہے اگر آپ ایک اچھا اسپیکر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس الفاظ ہونا چاہیے. ادروائز کیا ہے کہ آئیڈیاز تو بڑے اچھے ہیں آپ کے ذہن میں، لیکن ان آئیڈیاز کو ایکسپریس کرنے کے لیے مناسب الفاظ نہیں ہیں. وہاں پر وہ شخص ناکام ہو جاتا ہے. پرسن ہو نوز اینڈ یوزز مینی ورڈز ول ساؤنڈ اسمارٹ. وہ شخص جو کہ مختلف الفاظ جانتا ہے، مختلف الفاظ کو استعمال کرتا ہے، وہ اسمارٹ ہے. It will be easier for a person to convert his ideas to spoken words if she can pick the right appropriate words from his her mind. تو ایک اچھا اسپیکر وہ ہے جو کہ اپنے ذہن میں موجود آئیڈیاز کو زبان تک لانے کے لیے مناسب الفاظ پک کرتا ہے. یو may convey what you really want to say وداؤٹ مچ ایفرٹ. تو جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں وہ دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں زیادہ جد و جہد کیے بغیر. کب؟ جب آپ کے پاس اچھے الفاظ ہیں. ان ایڈیشن یور ٹاک ود ساؤنڈ will sound interesting and not dull if you use different words. اور کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس اچھے الفاظ ہیں، اپروپریٹ الفاظ ہیں، تو آپ کی بات میں وزن ہوگا، آپ کی بات دوسروں کے لیے انٹرسٹنگ ہوگی، وہ ڈل نہیں ہو جائے گی. اٹس لائک اے colorful picture, not just as black and white photograph. As you use different words, your listener can easily picture out in their mind what you are talking about. کیونکہ جب آپ مختلف طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو سننے والوں کے ذہن میں ایک منظر بنتا جاتا ہے، آپ کے لفظوں سے ایک تصویر بنتی جاتی ہے اس ٹاپک کی جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں. اینڈ یو کین اوائڈ ریڈنڈنس ود ورڈس. ریڈنڈنس مینس ٹو ریپیٹ. کیونکہ اگر آپ کے پاس بہت سے الفاظ ہیں، اگر آپ کی ویکیبلری بھرپور ہے، ذخیرہ الفاظ ہے آپ کے پاس، تو آپ کو الفاظ کو ریپیٹ نہیں کرنا پڑتا. ایک بات کو بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس کئی الفاظ ہیں. بٹ ڈونٹ یوز کمپلیکس ہائی فلوشن ورڈز آفن. ہاں لیکن پیچیدہ الفاظ مت استعمال کریں، مشکل الفاظ مت استعمال کریں. موسٹ پیپل ول ناٹ انڈرسٹینڈ یو. اس طرح سے عام لوگ، زیادہ تر لوگ آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکیں گے. سادہ عام الفاظ استعمال کریں. یوز دیم منیملی. یہ جو بڑے بڑے الفاظ اس کا کم از کم استعمال کریں. اگلا پوائنٹ ہے جی پریکٹس ان فرنٹ آف مرر. تو اگر آپ کو ایک اچھا اسپیکر بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پریکٹس کریں. اس پوائنٹ کو میں نہیں پڑھا، کچھ خود اس کو پڑھ لیجئے گا. مینٹین آئی کانٹیکٹ، یہ بڑا اہم ہے، اس کو میں خود پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. جب آپ بات کر لیں تو بات کرنے والے کے ساتھ اپنا آئی کانٹیکٹ بنائے رکھیں، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رہے کہ جب آپ ایک اجتماع کے ساتھ سامنے کھڑے بول رہے ہیں تو کسی ایک شخص کو فوکس کر کے اس کے چہرے پہ نظر ٹکا کر نہیں بولتے جانا. اس سے مونوٹنی پیدا ہوتی ہے، روکھا پھیکا پن پیدا ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک ہی شخص کے لیے تقریر تیار کر کے آئے ہیں. نہیں، سب کے ساتھ آئی کانٹیکٹ بنائے رکھیں. اپنی نگاہوں کو
ذرا موو کرتے رہیں رائٹ لیفٹ پہ. دس از اے سائن دیٹ یو آر، میں اس کو پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے. دس از اے سائن دیٹ یو آر پیئنگ اٹینشن ٹو یور لسنر وٹ یو آر ریئلی کنورسنگ ود دیم. اگر آپ آئی کانٹیکٹ رکھتے ہیں تو آپ یہ تاثر دیتے ہیں کہ اپنے سننے والوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. یو میک اے میگنیٹک پارٹ تھاٹس آئی کانٹیکٹ ود یور لسنر. اس طرح سے آپ کا ایک میگنیٹک کانٹیکٹ بن جاتا ہے جیسے مقناطیس اور لوہے کے درمیان ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے. بسائڈز یو کین گیٹ یور لسنرس اٹینشن. اس طرح سے آپ اپنے لسنرس کے سننے والوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں. یو میک این انسٹنٹ کیمریڈرک اینڈ اے وارم ٹریٹمنٹ. آپ کو ان کی طرف سے گرم جوشی ملتی ہے. however don't just stare at your listeners eyes the whole time you speak. ہاں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو گھورتے چلے جائیں. it is normal to look to your left right up down when you are thinking of what to say. کیونکہ جب آپ بات کر رہے ہیں بولنے کے دوران آپ کو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا بھی پڑتا ہے. اس دوران میں کبھی رائٹ اینڈ کبھی لیفٹ دیکھیے. مسلسل کسی کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر مت دیکھتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کو گھور رہے ہیں، وہ غصے میں ہیں. یو مے لک away from your listeners but after you pick from your mind what you say maintain eye contact again. ہاں ایک لمحے کے لیے اپنے لسنرز کے چہرے سے نگاہ اٹھا کر وہ پچھلی دیوار کی طرف دیکھنا شروع کر دیں جب آپ کچھ سوچ رہے ہیں، کوئی بات ذہن میں لانا چاہتے ہیں. تو جب آپ کا اسپیکنگ سائیکل پھر سے بن جائے، آپ بات کو پھر سے شروع کر دیں تو واپس آئی کانٹیکٹ بنا لیں. لیکن آپ کا آئی کانٹیکٹ بڑا سافٹ ہونا چاہیے. اف یو آر ناٹ comfortable of maintaining eye contact, try to practice speaking in front of mirror and look to your eyes. اور اگر آپ کو آئی کانٹیکٹ بنانے میں پرابلم ہو رہی ہے تو اس کی بھی پریکٹس کرنی ہے. بھائی پریکٹس کرنی کیسے کرنی ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے بولیں، اپنی ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولیں. ٹرائی ٹو لک ایٹ یور لسنرس نوز اف یو آر اے میٹر اوے. اگر آپ ذرا نزدیک کھڑے یعنی 1 میٹر دور ہیں تو اپنے سامنے اپنے مخاطب کی نوز کو دیکھیے، اس کی نوز پر نظر ٹکائیں. ایسا دکھے گا کہ آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں. یور لسنر وڈ نوٹس دیٹ یو آر actually looking at their nose. If you are about 2 to 3 meters away you may look at your audience forehead. اور اگر آپ کوئی 2 سے 3 میٹر پیچھے کھڑے ہیں تو اس کی پیشانی پر نگاہیں ٹکا سکتے ہیں. ایسا دکھے گا کہ آپ نے آئی کانٹیکٹ بنا رکھا ہے. یہ اس وقت کرتے ہیں جب آپ میں لیک آف کانفیڈینس ہے، جب آپ میں اعتماد نہیں ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے جی ایڈ سم ہیومر. اپنی بات میں کچھ مزاح پیدا کر دیں. اف اٹ از پاسبل. ہیومر میکس یور conversation alive and colorful. Use it minimally and smartly. کہا گیا کہ ہیومر سے آپ کی بات میں conversation میں جان آ جاتی ہے. تھوڑا سا اس کو استعمال کریں، بڑی محتاط ہو کر استعمال کریں. Avoid humors that could offend someone. ہاں اگر آپ کا مزاح کسی کو ناراض کر سکتا ہے تو ایسے مزاح سے محفوظ رہیں. نیکسٹ ہے جی ریڈ مور لرن مور. جتنا زیادہ آپ اسٹڈی کریں گے اتنا زیادہ آپ سیکھیں گے. اس سے متعلق ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے آرٹیکلس پڑھنے ہیں، آپ نے بکس پڑھنی ہے. اس طرح سے آپ کا نالج بڑھے گا. اس پیراگراف کو میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑتا ہوں، اس کو آپ خود پڑھیے گا. نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں بیکاز یہ ٹاپک بہت لانگ ہے، اس کو فنش کرنا ہے. ایویلویٹ یور اون اسپیکنگ. اس کے بعد کیا کہ آپ نے اپنی ہی اسپیچ کو خود سے ایویلویٹ کرنا ہے، اس کی ریٹنگ کرنی ہے کہ آپ کتنے اچھے مقرر ہیں. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اسپیچ کریں، اس کو ریکارڈ کریں، اپنی ریکارڈنگ کو خود سے سنیں دیکھیں. تو پڑھتے ہیں اس کو جی. آفٹر گیونگ اے presentation or talk to class, work or in public, ask class friends to someone about how you speak. ہاں اگر آپ لائیو بول رہے ہیں تو اس کے بعد اپنے دوستوں سے، کلاس والوں سے پوچھیں، ان سے فیڈ بیک لیں کہ آپ نے کیسا بولا، کیسی تھی تقریر آپ کی. ور یو آڈیبل، کہ آپ کی آواز ان کے کانوں تک پہنچ رہی تھی. ڈیڈ یو کنوے یور میسج کلیئرلی اینڈ کنونسنگلی. آسک دیم اف دے آر some little problems you did. Ask them if there are some little problems you did when you speak. Evaluate and rectify your mistakes. اور ان سے بھی پوچھنا کہ آپ کے بولنے میں کوئی غلطی تو نہ تھی، اگر مسٹیک ہے تو اس پہ درست بھی کریں. Keep on conversing, communicate. اور
آپ نے کمیونیکیشن جاری رکھنی ہے، بولنے کے دوران رک نہیں جانا. اگر آپ بلا وجہ رک جاتے ہیں تو مطلب آپ کنفیوز ہو گئے ہیں. ایون اف یو آر ناٹ یٹ a professional speaker, talking with people is essential. This will be your foundation. It will be easy for you to face people and talking can be comfortable. کہا گیا کہ اگر آپ گڈ اسپیکر نہیں ہیں تب بھی آپ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ بنا کے رکھیں، ان کے ساتھ بولیں، اپنی کلاس میں گروپ بنا لیں، دوستوں میں کزنز میں گروپ بنا لیں، ٹاپکس پر ڈسکشن جاری رکھیں. اس طرح سے آپ کو لوگوں کو فیس کرنا آ جائے گا، ان کی مخالفت کو فیس کرنا آ جائے گا. دس از آلسو کنسیڈرڈ دا بیسٹ وے آف سوشلائزنگ. سوشلائزنگ کا بھی بہترین طریقہ ہے. یور effectiveness and impressive exhibition in speaking is nothing if there is no communication. کہا گیا کہ آپ کی effectiveness بے معنی ہو جاتی ہے اگر آپ کی بات میں کچھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. اسپیک ٹو بی فلوئنٹ. لہٰذا زیادہ سے زیادہ بولیں تاکہ آپ کی بات میں روانگی آ جائے. پریکٹس ٹو بی ایلوکوینٹ. اور ایک اچھا مقرر بننے کے لیے، ایلوکوینٹ مطلب ہوتا ہے دھواں دھار مقرر بننے کے لیے آپ کو بڑی پریکٹس کرنا پڑے گی. چوز اے گڈ ٹاپک ٹو ٹاک اباؤٹ. ہاں، اگر آپ کو ایک اچھا اسپیکر بننا ہے تو اس کا ایک بہترین سٹیپ یہ ہے کہ ٹاپک وہ سلیکٹ کریں جس سے متعلق آپ کے پاس نالج ہے، جو آپ کا پسندیدہ ٹاپک ہے، اس سے متعلق آپ وتھ کانفیڈنس بات کر سکیں گے. سپوز آپ یو آر اے اسٹوڈنٹ آف لٹریچر، یو آر اے اسٹوڈنٹ آف کامرس. آپ لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کامرس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹاپک آپ نے سلیکٹ کر لیا کیمسٹری کا، تو اس پہ تو آپ نہیں بول سکیں گے. لہٰذا چوز اے گڈ ٹاپک ٹو ٹاک اباؤٹ. ایک اچھا ٹاپک سلیکٹ کریں. اس پیراگراف کی تفصیل آپ خود پڑھیں گے. میں نیکسٹ پوائنٹ پہ آتا ہوں جی. نو وٹ یور لسنرز نیڈ. ہاں، یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لسنر سننا کیا چاہتے ہیں. یہ ہم پچھلے سیمیسٹرز میں پڑھ چکے ہیں. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، جب ہم نے پڑھا تھا پریپیئرنگ بزنس میسج، وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں اپنے لسنرس کی نیڈ کا علم ہونا چاہیے کہ ان کا سوشل سٹیٹس کیسا ہے، ان کا ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ کیسا ہے، اور وہ کیا سننا چاہتے ہیں، کیا پڑھنا چاہتے ہیں. ان کی پسند کے مطابق اپنا میسج پریپیئر کریں. یہ وہی چیز ہے. ڈونٹ جسٹ ٹاک اینڈ ٹاک. یور لسنر مائٹ ناٹ لسن اینڈ گیٹ انوائڈ اف یو ول initiate a conversation. Know what your listener like to talk about and what not to. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لسنرس کون سا ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، وہ کس طرح کی بات سننا پسند کرتے ہیں، اس طرح کی بات کیجیے. نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں جی. اسٹک ٹو جنرل ٹاپک ود دا نیو پیپل. After introducing yourself to each other, don't ask what are you interested, but rather think of what they may be interested in. Okay, جب آپ نے انٹروڈکشن دے دیا، اسٹیج پر آ کر ہیلو ہائی کر لی، تو اس کے بعد ان سے یہ نہیں پوچھنا، ان کو یہ نہیں بتانا کہ جناب آپ کس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں. آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، بلکہ جو سننے والوں کا انٹرسٹ ہے. جیسے کہ ہم اوپر پیراگراف میں پڑھ چکے ہیں کہ بولنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح کے آڈینس کے سامنے بول رہے ہیں، ان کا انٹرسٹ کیا ہے. بس ان کے انٹرسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے جنرل ٹاپک پر ڈسکشن شروع کر دیجئے. یہ آپ کی کامیابی کا راز ہوگا. ڈگ ڈیپر اینڈ وائڈر. یہ کیا جی؟ آفٹر یو ہیو ڈیٹرمنڈ یور ٹاپک، ٹاک مور اباؤٹ اٹ. گیٹ ڈیپر by not only talking about the thing but also by sharing your thoughts and feelings about the matter. تو اب جب کہ آپ نے کسی ٹاپک پر بات شروع کر دی ہے تو پھر اس کی گہرائی میں جائیں. گہرائی میں کس طرح سے جانا ہے؟ اس ٹاپک سے متعلق بات کرنے کے دوران اس سے متعلق اپنی فیلنگز کا اظہار کریں، اپنی پسند و ناپسند کا اظہار کریں. جیسے کہ اپنی سپیچ کے دوران اس طرح کے الفاظ استعمال کریں کہ آئی تھنک، مے بی، میرا خیال ہے کہ اٹ شوڈ بی لائک دس، اٹ شوڈ ناٹ بی لائک دیٹ. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. یہ کیا ہوگا؟ یو آر گوئنگ ڈیپر ان یور ٹاپک. Think of things about it that you may exchange ideas. Show your opinion but don't be too outspoken. اپنی اوپینین کا اظہار کریں لیکن حد سے زیادہ بھی نہیں بولنا. اپنی اوپینین کو دوسروں پر امپوز نہیں کرنا، تھوپنا نہیں. You may offend your listeners. اس طرح سے آپ کے listeners ناراض ہو جائیں گے. Then get wider. Extend your topic to other topics. Make sure that that topic is very close and related to your main focus. ایک ٹاپک پر بات کرنے کے دوران اگر آپ دوسرے ٹاپک پر شفٹ کرنا چاہتے ہیں
تو اس چیز کا خیال رہے کہ آپ جس ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں وہ ٹاپک آپ کے پہلے والے ٹاپک سے ملتا جلتا ہونا چاہیے. بی ڈیپینڈنگ اینڈ وائڈننگ یور ٹاک. اپنی بات کو بڑھاتے چلے جائیں. یور کنورزیشن ول گرو اینڈ ول بیکم مور میننگ فل اینڈ سبسٹینشیل وتھ فیکٹس اینڈ اوپینینس. اگر آپ کی بات میں فیکٹس ہوں گے، اوپینینس آپ پیش کریں گے، تو وہ بات آپ کی باوزن ہو جائے گی. ان ایڈیشن اس کے ساتھ ساتھ یو ول گیٹ نیو انفارمیشن فرام یور لسنرس اینڈ سو ول یور لسنرس. آپ اگر اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے لسنرس کی طرف سے کچھ انفارمیشن ملے گی، وہ بھی اپنی پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ ان کو کچھ انفارمیشن دیں گے. ان ایڈیشن یو ول گیٹ نیو انفارمیشن فرام اوکے ہو گیا یو اینڈ یور لسنر ہولڈ ان یور مائنڈ دا سیم تھنگ. اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی بات کی گہرائی میں جاتے ہیں، اس سے متعلق کچھ تفصیل پیش کرتے ہیں، کچھ ثبوت پیش کرتے ہیں، اپنی فیلنگس کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر آپ اور آپ کے لسنرس اس ٹاپک سے جڑ جاتے ہیں. بوتھ آف یو اسٹک ٹو دا سیم تھاٹ اینڈ فوکس، دس از واٹ یو ول کمیونیکیٹ. اس طرح سے آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں. تو جناب یہ ایک بڑا طویل ٹاپک تھا جس کو میں نے کچھ پوائنٹس اسکپ کر کے لیکن بڑے تحمل کے ساتھ ایکسپلین کر کے آپ کو بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ افیکٹو اسپیکنگ کیا ہوتی ہے. اسی کے ساتھ اس لیکچر تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے گا. دو مزید لیکچرز آپ کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ جلد ہی ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.